کیمیائے سعادت میں امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ دل کو حاضر کرنے کے لیے اگر نماز میں آنکھیں بند کر لی جائیں تو کوئی حرج نہیں، کیا ایسا کرنا درست ہوگا؟ اس کے جواب میں دو باتیں عرض کرنی ہیں۔ ایک تو یہ کہ بھیا کبھی بھی تصوف کی کتابوں کو مت پڑھیے، سیدھی سادی سی بات۔ یا تو آپ صوفی ہیں اور کوئی شیخ آپ کی تربیت کر رہے ہیں، آپ اللہ کا نام جپتے ہیں، آپ مراقبہ کرتے ہیں، اس میں کوئی چیز پیش آ جاتی ہے تو پھر تو ایک الگ بات ہے، اور آپ کے شیخ آپ کو کہتے ہیں کہ اس کتاب کو پڑھو، تو اس کے پڑھنے سے کچھ چیزیں پتہ چلتی، معلوم ہوتی۔ ہم نے اپنے مشائخ کو دیکھا، وہ کسی کو خلافت اجازت عنایت فرماتے تھے تو اس میں خاص طور پہ لکھتے تھے کہ فلاں فلاں کتابوں کو زیر مطالعہ رکھیے۔ وہ کتابیں تصوفی کی تھیں، لیکن وہ جانتے تھے کہ ان کا مرید، خلیفہ یا سالک اب اس مقام پر پہنچ گیا ہے کہ ان کتابوں کو پازیٹیولی پڑھے گا اور ان مقامات کو وہ سمجھ سکے گا۔ سلسلہ نقشبندیہ کے جو مراقبات ہیں، مراقبہ قوس ایک مقام آتا ہے، اس کے بعد شیخ کو یہ اختیار ہوتا ہے کہ اس سالک اور مرید کو چاہے تو کمالات نبوت کی راہ سے آگے لے چلے اور چاہے تو باری تعالیٰ کی صفات اور یہ جو دوسرا راستہ ہے اس ذریعے سے، اور وہ چاہے اور سالک کی استعداد قوی ہو تو دونوں کا مشاہدہ کروائے یا دونوں راستوں کے مراقبات طے کروائے۔ تو یہ تصوف عملاً ہے۔ تصوف کی دو قسمیں ہیں، ایک قسم ہے جو عام عوام کے ساتھ ہے، اپنے اخلاقیات کو ٹھیک کر لینا، اللہ کا خوف ہونا، بس ایک عام سادہ سے مسلمان کے لیے کافی۔ اور ایک جسے تصوف کا شوق ہے، ذوق ہے، مزید محنت کر سکتا ہے، اس کے لیے مشائخ پھر ایک اور راہ تجویز کر دیتے ہیں۔ یہ وہ چیز ہے جہاں پہنچ کے تصوف کی کتابیں پڑھی اور پڑھائی جاتی ہیں، کوئی حرج نہیں۔ لیکن عام آدمی، یہ دونوں علوم اس کی گمراہی کا سبب بنتے ہیں۔ بغیر استاد کے احادیث کو پڑھنا، صحیح بخاری ہے، مسلم ہے، اگر استاد کے بغیر پڑھے گا تو انہی احادیث کو پڑھ کے گمراہ ہو جائے گا۔ ہمیں کوئی خوف نہیں ہے اس بات کا کہ اس بات کی کوئی تردید کرے گا۔ یہ آپ کو عوام، ان میں جو لوگ حدیث کا مطالعہ کرتے ہیں وہ، اور بڑے بڑے اچھے اساتذہ جنہوں نے زندگی گزاری ہے حدیث کے پڑھنے اور پڑھانے میں، وہ سب بتائیں گے کہ براہ راست حدیث کا اور تصوف کی کتابوں کا مطالعہ نہیں کرنا چاہیے، کیمیائے سعادت نہیں پڑھنی چاہیے، استاد سے پڑھیے۔ اور رہ گئی دوسری بات کہ اس میں آپ نے اسپیسیفکلی آنکھیں بند کرنے کا کہا ہے، تو بھیا ٹھیک ہے، آنکھیں بند کرے آدمی نفل نماز میں، فرض میں جی لگنے لگے، لیکن ہمیں اس سے کہیں زیادہ بہتر یہ لگتا ہے کہ دل لگے نہ لگے آنکھیں کھول کے نماز پڑھنی چاہیے۔ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم آنکھیں کھول کے ہی نماز پڑھتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ایک عمل، ادنا سے ادنا چیز جو ہماری سمجھ میں بھی آ جائے اور ہماری سمجھ میں نہ بھی آئے، فرض کر لیجئے تو بھی وہ اس سارے جہان کے اعمال سے افضل ہے۔ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے کہیں ثابت نہیں ہے کہ وہ آنکھیں بند کر کے نماز پڑھتے ہوں، بس ان کی اتباع کافی ہے۔ دل لگے نہ لگے آنکھیں کھول کے ہی نماز پڑھنی چاہیے۔